हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या इस वक्त पाकिस्तान के प्रोविंस बलोचिस्तान में पेश आया है, जहां पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें बताया जाता है 500 से लेके 700 के करीब जो पैसेंजर थे। 140 के करीब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जिसमें आर्मी थी, ISI थी, रेंजर थी, FC के जवान थे। उसको जो हाईजैक कर लिया गया है BLA की जानिब से। BLA का मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो ऑपरेशन है वो रोके जाए, और मिसिंग पर्सनस का इशू भी इस वक्त सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो 10 से 11 के करीब जो है इस वक्त शहादतों की खबर आ चुकी है। फोर्सेस के लोग जो है BLA के हाथों मारे जा चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा टेंशन में है। BLA के ऊपर प्रॉपर स्ट्राइक का भी जिस वक्त लेटेस्ट खबर है कि आगाज कर दिया गया है। 3 से ज्यादा जो फोटोज है BLA ने शेयर किए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो है BLA बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर मौजूद है और हमारे जो है मुतालबात माने जाएंगे, वरना फिर आप जो है इस वाक़े के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस वक्त हम लाहौर के अंदर मौजूद है। इस अफसोसनाक वाक़े पर लाहौर के लोगों की राय आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी क्या राय, नीचे दे कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज बुकी साहब, ये सारे प्यारे खड़े हैं। मेरा भी प्यारा मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सर जल्द से जल्द क्लियर करें इस ऑपरेशन को, और हमारे प्यारों का पता चले कि हमारे प्यारे। अफसोसनाक वाक़या नहीं है, एक दिल खराश वाक़या आप इसे कहें तो ये दिल खराश वाक़या है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, इनमें मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेन यरगमाल बनाई गई है उसका जो ड्राइवर है वो मैं पत्तों किसी को पत्तों के साथ ही एक गाँव है छांगा मांगा। अच्छा। छांगा मांगा जो जंगल बहुत मशहूर है, वहाँ का बंदा है जिस बंदे को फायर लगा हुआ है। तो जब कहते हैं कि आपका कोई करीबी या आपका कोई प्यारा कहीं पर यरगमाल हो जाता है या उसकी बंदी बनाया जाता है या कुछ भी होता है ना, तो फिर आपको उस चीज़ का ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर बंदा ज़्यादा उस चीज़ को फील करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें उन लोगों ने वहाँ पे कितने बंदे होंगे, 10 होंगे, 20 बंदे होंगे जिन्होंने उस चीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा किसी और तरफ जाता हूँ। अब देखें कि ये दहशत गर्दी जो पाकिस्तान में हो रही है ये क्यों हो रही है, कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही और या कंट्रोल करना नहीं चाह रहे। आप देखिए अमेरिका ने पीछे कुछ दिनों पहले कहा था कि हमारे 17 फौजी, एक बंदा है शरीफुल्ला, उस बंदे ने 17 फौजी मारे, हमें वो बंदा चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि हुक्म आ गया, अब्बू जी का हुक्म आ गया, तो अब्बू के हुक्म के जब आ जाता है ना तो फिर आप उनका हुक्म नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा कि हमें वो बंदा चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 17-18 बंदे पकड़ना आसान होता है, उनको तलाश करना आसान होता है, या एक बंदे को तलाश करना आसान होता है? काम तो दोनों ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ज्यादा जो आसान है ना, जो ज्यादा आसान है वो ज्यादा लोगों को पकड़ना, ग्रुप को पकड़ना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनके क्लू बड़े ज्यादा मिल जाते हैं। एक बंदे को मुश्किल होता है पकड़ना। शरीफुल्लाह को उन लोगों ने 2 से 3 दिनों में पकड़ा, पकड़ने के पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। वहाँ से शाबाशियाँ मिलनी थी, वहाँ पे अप्रिशिएट उन्होंने करना था कि यार आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया, आपने पकड़ के दे दिया, ये वो फला फला फला। अब देखिए इस एक बंदे को उन लोगों ने फौरन से पकड़ लिया। बाकी बलोचिस्तान में इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। अब ट्रेन को यरगमाल बनाया हुआ है, 10 बंदों ने बनाया, 15 ने बनाया हुआ है, उनके ऊपर इनको जाने का, उस ट्रेन को जो है बाजियाब करवाना मसला हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको मसला हो रहा है। तो कहीं बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया, बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज आ गया। देखें खुद नहीं चाह रहे हम लोग। अब एक बात और मैं कहूँ, पंजाब को क्यों संवारा जा रहा है? सिर्फ पंजाब पंजाब पंजाब, जितना ज़्यादा पंजाब पे रेवेन्यू लगाया जा रहा है, जितना पंजाब पे बजट लगाया जा रहा है, क्या बाकी सूबा, आप सिंध की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप KPK की बात कर लें, क्या वो सौतेली में आके बैठे हैं? अच्छा, वो भी पाकिस्तानी अवाम है ना, वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक टुकड़ा है। जब आप ऐसी नाइंसाफियाँ करते हैं तो फिर इसके जब रिजल्ट आता है तो फिर बांग्लादेश जैसा रिजल्ट आता है। क्यों आता है? जो BLA है उनका ये मकसद है कि उनके जो हक है उन्हें पूरे दिए जाए, क्योंकि जो पंजाब में जो है वो सारे मामलात उनको देखे जाए तो जो फैसिलिटी सारी दी जाती है, उनको स्टडी है, हॉस्पिटल्स है, बेसिक नीड जो है सारी पूरी की जाती है। जबकि BLA में जो भी होता है उनको उनकी जो भी होती है नीड्स वो पूरी नहीं की जाती। अब जितनी भी सिक्योरिटी उनका आर्मी से यही डिमांड है कि उनकी जो भी नीड्स हैं वो पूरी की जाए। तो बेसिकली चाहिए कि उनकी भी नीड्स पूरी की जाए, लेकिन किसी वजह से वो भी गलत है। BLA की अगर बात करें तो पाकिस्तान उनको मिलिटेंट बोलती है, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसा ग्रुप है जो बलोचिस्तान को अलग करने की बात करता है। इस वजह से बार बार अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड देखे तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन जो है बलोचिस्तान में जो है लॉन्च किए गए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका भी, कि इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो भी पंजाबी होते हैं उनको मार देते हैं या ऐसा करते हैं। तो इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी इनके तनाज़े हैं, जो भी
ڈیمانڈس ہیں وہ حکومت سے کہیں کہ ان کو پوری کی جائے, لیکن حکومت بھی بیسیکلی ایسا کرتی ہے کہ ان کی بھی بات نہیں مانتی تو وہ بھی مجبوراً ایسا کرتے ہیں. ہاں, اس وقت آپ سے بات کریں تو پاک آرمی کی طرف سے جی ایئر اسٹرائک کا بھی پراپر بندوبست کر دیا گیا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کی جو ہے جان خطرے میں ہے. کہیں پہ بتایا جا رہا ہے 100 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے, کہیں بتایا جا رہا ہے 6 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. ابھی گورنمنٹ نے کنفرم نہیں کیا, لیکن بی ایل اے بار بار جی لوگوں کو اپڈیٹ کریے سر اس واقعے کے اوپر کیا, کیونکہ بھارتی میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے پلین ہائی جیک ہوتے سنے تھے, ٹرین پہلی دفعہ ہائی جیک ہوگی پاکستان میں. دیکھیں یہ بیسیکلی تو سیدھا امپیکٹ ہے ہمارے ملک کی نا عزت پہ ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں دوسرے ملک ہماری عزت پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نا اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, جو کہ نا بہت ہی کہہ لیں کہ نا نیگیٹو امپیکٹ ہے. ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس میں دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ ملک بنایا تھا تو ان کا مقصد یہی تھا کہ سب نا ایک مسلمان بھائیوں کی طرح رہے. لیکن یہاں پہ صرف تنازع یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان ہیں, ہم بلوچی ہیں, یہ پنجابی ہے, تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہماری حکومت ہو. پنجابی کہہ رہے ہیں ہماری حکومت ہو, تو ہمارے نا تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے نا ہمارے ملک میں انتشار بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہی ہے کہ اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ہمیں نا چاہیے کہ نا ایک دوسرے کے ساتھ نا محبت سے رہیں. بلوچستان میں مسنگ پرسنس کا بھی بہت بڑا معاملہ رہتا ہے. اکثر بلوچستان کے لوگ اسلام آباد آ کے دھرنا بھی دیتے ہیں. مہرنگ بلوچ جس کو ابھی نوبل پیس پرائز کے لیے بھی جو نومینیٹ کیا گیا ہے, ان کا بھی کافی ٹائم دھرنا رہا ہے کہ بلوچستان کو رائٹس نہیں مل رہے. بی ایل اے کہتا ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں ہے. آرمی جو ہے وہاں پر اگر سی پیک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ چائنا گوادر ہو یا بلوچستان کے بہت سے حصوں کو قبضاتا چلا جا رہا ہے, تو بی ایل اے کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں اب ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے. اب پنجاب میں جو کام ہو رہے ہیں, اب دیکھا جائے نا تو فنڈز جو ہیں نا زیادہ تر پنجاب میں لگ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے نا زیادہ اخراجات نا وہ پنجاب پہ ہی لگا رہی ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں لاہور میں کافی زیادہ کام ہو رہے ہیں, لیکن نا بلوچستان میں دیکھا جائے تو فائنینس کا وہ ایشو ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بس سیدھا یہی بات ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نا ہر طرف. جی بالکل, انہوں نے ٹرین پہ قبضہ کیا ہے, ہائی جیک کر لیا ٹرین, اور ٹرین کو انہوں نے آگ بھی لگا دیا, نظر آتش پورے ایریا میں بھی افراتفری مچی ہوئی ہے. مچ کے ایریا میں دیکھیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیں گے تو پھر سول ریزسٹنس تو آئے گی نا, آرمڈ ریزسٹنس کریں گے. جب بندوں کو ان کے حقوق دیں, آپ ان کی زمینوں سے ان کی جتنے بھی منرلز ہیں, ریئر ارتھ منرلز ہیں اور جتنی منرلز ہیں, آپ ان کی زمینوں سے نکال رہے ہیں, اور جو جتنے بھی جو ان کا ڈیو شیئر آپ ان کو نہیں دیں گے تو وہ اور کیا کریں گے. تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جو دوسری دنیا فائدہ اٹھائے گی, انڈیا فائدہ اٹھائے گا, اسرائیل فائدہ اٹھائے گا, امریکہ فائدہ اٹھائے گا. جو دوست کنٹری ہیں, بظاہر وہ دوست کنٹری ہے, اندر سے دشمن ہے, وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو ایسا تو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر بلوچستان کی بات کریں تو بی ایل اے سی پیک سے بھی ناخوش نظر آتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کچھ بلوچوں کا کہ بھائی چائنا جو ہے بلوچستان کو کیپچر کرتا چلا جا رہا ہے, بلوچستان کی منرلز کو لوٹ رہا ہے, ہمارے بندرگاہوں پہ ہماری پورٹس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. بی ایل اے کا یہ بھی ماننا ہے, کیونکہ بی ایل اے کو آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بین کیا ہوا ہے. اگر مجید بریگیڈ کی بات کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بی ایل اے بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, گورنمنٹ کو ہمارے مطالبے ماننا پڑیں گے. بی ایل اے تو الگ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو آپریشن پاکستان ہمیشہ سے لانچ کرتا ہے, اور کچھ مہینوں میں تو آپریشنز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جو ہم بلوچستان میں لانچ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو بی ایل اے ہے, ان کو جتنی بھی ٹی ٹی پی ہے وہ بھی ہماری آرمی ان کو کنٹرول کرتی ہے. جب ان سے فائدہ نکلوانا ہے, آرمی فائدہ نکلواتی ہے, فائدہ نکلواتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں. جیسے آپ سے امریکہ فائدہ اٹھاتا ہے اور بعد پہ آپ کو کک آؤٹ کرتا ہے, بالکل وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا. اگر وہ آپ ان کو ایک قومی دھارے میں لائیں, ٹھیک ہے, وہ بھی پاکستان نہیں ہے, آپ ان کو قومی دھارے میں لائیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے. اگر وہ بات نہیں سنتے تو پھر تو چلیں کارروائی کریں نا. آپ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. آپ نے کیا کیا ہے, پہلے جو بلوچستان کے جتنے سردار تھے, آپ ان قرآن کے اوپر حلف اٹھا کے کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ, ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. جب وہ نیچے آتے ہیں آپ ان کو گولیاں مار دیتے ہیں. آپ منافق ہو, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی زبان نہیں ہے, آپ پہ کوئی ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس حل نہیں ہے. عوام کو آنے دیں آگے, ٹھیک ہے, جو عوامی نمائندے ہیں ان کو آنے دیں. آپ نے جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کے پاس حل ہے ساری چیز کا. وہ جو مور دین 80% سیٹیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ نے باہر نکالا ہوا ہے, اور جو چور چکے ہیں 17 سیٹوں والے ان کو آپ نے اسمبلی میں انسٹال کیا ہوا ہے. ایسے تو نہیں چلے گا, ایسے تو ملک کے 4 حصے ہوں گے.
ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलना। हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं। अभी ये मुज़ाकरात करने चाहिए इनको आपस में, क्योंकि अगर ये लड़ाई करेंगे तो आपस में दोनों ग्रुपों का नुकसान हो जाएगा। हाँ, अगर ये मुज़ाकरात करे तो मुज़ाकरात जो है ना हर डायलॉग्स करने चाहिए जी मतलब। डायलॉग्स करने चाहिए बिल्कुल। हाँ, BLA कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है 3 से 4 महीने हो गए, बड़े ज्यादा ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं और जो है हमें मारा जा रहा है। TTP भी अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं BLA के साथ मिली हुई है। अगर देखें, हुकूमत कहती है कि बलूचिस्तान में हमें सिक्योरिटीज इशू हैं और वो BLA से ही हैं, लेकिन BLA कहते हैं कि भाई हमें मारना जो है बंद किया जाए। तो ये बलूचिस्तान की अगर बात करें, मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि भाई बलूचिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो आज़ादी की बात करते हैं। बस ये तो हर बंदा सियासी बंदा है, हर बंदे का अपना सोच है, तो हमें इनके लिए दुआगो रहना चाहिए और BLA को जो है ना पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को भी उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात करना चाहिए, उनकी बातें भी माननी चाहिए। आपस में जो है ना बाहमी रजामंदी से इनको ये मसला हल वाकया हुआ क्यों? क्योंकि आप बलूचिस्तान से भी हैं, ये यहाँ तक नौबत आई कैसे ना? एकदम से तो ये चीज़ें नहीं हो जाती ना, इतना बड़ा वाकया किस तरह से? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई हिस्ट्री, क्या इसके पीछे प्लानिंग रही होगी, बेसिक्स रीजंस क्या रही हैं? इसके पीछे रीज़न यही है कि इनके पास जो बंदूक वगैरह नहीं होने चाहिए। इनको हुकूमत को मिसाल जो बम वगैरह होते हैं इनके स्क्रीनिंग करने चाहिए। बॉर्डर पे चौंकी आर्मी होती है, अभी हम जो है ना अपने मोबाइल में, अपने जेब में जो मोबाइल होता है उनके भी यानी पता होता है स्टेट को हर चीज़ का। तो ये भी किस तरह मिसाल हो सकता है कि बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है और बम वगैरह आ जाए, मुल्क में इतना जदीद असला आ जाए। तो ये सबसे पहले हमारे जो एजेंसीज है, आर्मी है, इनके ऊपर सवाल बनता है कि वो सो रही है या वो जो हमारा बजट कर रही है वो क्या कर रही है आजकल, कुछ क्यों कुछ नहीं कर रही है। यानी BLA तक ये हथियार गए कैसे? हाँ, ये हथियार कैसे गए और उनको ट्रेन कहाँ पे किया जाता है इतने बंदूक को, क्योंकि स्टेट के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अकबर बुगटी, अकबर बुगटी गया तो उसकी अपनी आर्मी थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये BLA फिर किस बला का नाम है, इसको क्यों ख़त्म नहीं कर सकती है? सही बात है। सवाल मैं फिर वो बात करना चाहूँगा, स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता, स्टेट से बड़ा कोई भी नहीं होता कि स्टेट जो चीज़ करना चाहे ना उस चीज़ को करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। फिर वो बात बार बार मेरे जहन में आती है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ना तकलीफ बड़ी ज़्यादा है। आपका एक बंदा, आपका एक बड़े इदारे का ओहदेदार जब रिटायर होकर जाता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, वो बंदा एक बयान दागता है कि जब मेरे आखिरी टर्न्योर चल रहे थे ना, तो अफगानिस्तान से 700 के करीब दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हुए थे। उनको ये तो पता चल रहा है कि 700 से ज़्यादा दहशतगर्द यहाँ पे एंटर हो गए हैं। उनको पकड़ना किन का काम है? उनको फाइंड आउट करना किन का काम है? हमारी इदारों का काम है ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनका काम है। एक बंदे को उन लोगों ने फौरन से पहले पकड़ लिया, क्योंकि उससे क्या होना था आप समझ रही होंगी, अमेरिका वीवर समझ रहे होंगे कि क्या होना था। अब वो जो 10-15 बंदे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? बलूचिस्तान पे पहले बड़े ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है, उनकी गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोयला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनको देने की, जब मैं सारे उस तरफ आऊँगा, थोड़ी देर आप मुझे दें, मैं सारा उस तरफ आऊँगा। जब उनको उनका हक नहीं दिया जाता तो फिर वो खड़े होते हैं कि भाई हमारी गैस है, हमारा कोयला हमें नहीं दिया जा रहा, ये जाके सारा पंजाब को दिया जा रहा है। पंजाब का कोई अनोखी माँ का बेटा है, कोई लाडला अलग से, उसको क्यों दिया जाता है? जब उसे थोड़ा बहुत वापस करने की बारी आती है, उन पर एहसान चढ़ाए जाते हैं, आपको हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो फिर जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं, फिर क्या कहते हैं जी यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो है ना वो सर उठा रही हैं, फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है। हक लेने के लिए वो खड़े होते हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है, दहशतगर्द मार दिए। फिर वो जब इस्लामाबाद में पीछे आपने देखा होगा कितनी देर वो वहाँ पे आके बैठे रहे, उन्होंने उनका मुतालबा क्या था? उनका ये मुतालबा नहीं था कि यार हमारे साथ ये किया जाए, वो कह देते कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है हमें कम से कम उनकी लाशें दे दे, हमें उनकी लाशें दे दे, हमें ये तो पता चले कि वो मर गए हैं या मर गए हैं, ताकि हम लोग उनका जो सोग है वो मना ले, या हमें इस चीज़ का पता हो कि वो जिंदा है तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करें। क्या किया? उनको भगा दिया। तो देखें, आप वहाँ पे खुद ही नहीं चाह रहे कि वहाँ पे अमन हो, वहाँ पे एक अमन का जो गहवारा है वो चीज़ बने। जैसे बांग्लादेश, मुसीबत तो बहुत बड़ी सर पे आ गई है ना, जैसे बांग्लादेश को, जैसे बांग्लादेश को इन लोगों ने जानबूझ के इतना तंग कर दिया था कि वो अलग हो जाए, ये खुद भी यही चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ना। मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर जो है बहुत बड़े पाकिस्तान के जो है लीडर माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं, अगर वो अपना केस जो है यूनाइटेड नेशन में लेके जाए तो वो आज़ाद हो जाएंगे पाकिस्तान से। नौबत यहाँ तक आ पहुंची है, तो नौबत यहाँ तक जानबूझ के पहुंचाई जा रही है ना, जानबूझ के पहुंचाई जा रही है। ये जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर सकते हैं। अब जिनके प्यारे वहाँ पे यरगमाल बने हुए 700-800 लोग, बच्चे और औरतें बनी हुई हैं, अब जो उनके दिल पे गुजर रही है ना, या जो पाकिस्तानी इस चीज़ को फील कर रहा है, मैं क्यों ज़्यादा फील कर रहा हूँ, मैं क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे करीबी हैं, हमारे जानने वाले हैं, जो वहाँ पे जो ट्रेन है ना
وہ اس میں اندر ہیں. تو اسی وجہ سے میں ڈرائیور کو زخمی کیا, پھر ٹرین کو بالکل اسی وجہ سے یہ چیز ہے. آپ وہاں سے پھر وہ بات بڑی دور چلی جائے گی, پھر یہاں پہ کوئی بندہ آ جائے گا کہ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں. پہلے ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں, پھر اس کو آپریشن کرتے ہیں, پھر باہر سے کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ دو, ہم ضرب عزم کر رہے ہیں, رد الفساد کر رہے ہیں, فلاں فساد کر رہے ہیں. پہلے فساد پھیلانے والے کون ہیں؟ پہلے فساد ہو کیوں رہا ہے؟ اصل جڑ آپ دیکھیں, جڑ کہاں پہ ہے. آپ جب جڑ کو کاٹ دیں گے نا, وہ کہتے ہیں برائی کی جڑ کو کاٹو. جب جڑ کٹ جاتی ہے نا, پھر درخت نہیں بن سکتا, پودا نہیں بن سکتا. جب آپ اوپر سے شاخیں کاٹیں گے نا. دوستوں آپ کو بھی پتا ہے, یہ نیریٹو پاکستان کی جانب سے رکھا جاتا ہے کہ جب جب بی ایل اے سر اٹھاتی ہے تو یہی اسٹیٹمنٹ آتی ہے گورنمنٹ کے آفیشیل جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی ایل اے کو فنڈنگ جو ہے وہ رو کر رہا ہے, وہ انڈیا کر رہا ہے, ورنہ ادروائز ان کے پاس اگر فنڈنگ نہ ہو تو وہ اس طرح بڑے بڑے آپریشن اتنا بھاری اسلحہ کہاں سے لے کے آئے. تو جب بلوچستان کے اندر حالات بگڑتے ہیں تو سیدھا جو ہے ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ انڈیا ہوتا ہے. آپ نے اپنا کوشچن کر دیا. میں اس پہ ایک چیز پٹ کرنا چاہوں گا. آپ کا یا میرا گھر ہے نا, ہم اپنے گھر کو اتنا سیکیور کر لیں, اپنی دیواریں اتنی اچھی کر لیں, اپنا نظام اتنا اچھا کر لیں کہ ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں وہ باہر نہ جائیں. ہم 4-5 لوگ گھر میں رہ رہے ہیں, 3 کو ایک چیز کا حق دیا جائے گا, چوتھے کو نہیں دیں گے نا, تو وہ باہر بات کرے کہ یار مجھے یہ حق نہیں مل رہا. پھر چوتھا بندہ یا 5واں بندہ وہاں پہ انٹرفیئر کرے گا. پھر اس کو وہ, جیسے میں نے مظلوم والی مثال دی, جب اس کو کوئی بندہ آگے کہے گا میں تیرے ساتھ ہوں تو پریشان نہ ہو, وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یہ وہ تنکے والی بات ہے. پھر جب ان کو وہ حق نہیں دیے جا رہے تو پھر فنڈنگ والی بات ہوتی ہے. آپ ان کو اس طرف لے کے نہ جائیں نا. اصل تو چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے معاملات اتنے خراب کر دیتے ہیں, پھر کوئی تیسرا چوتھا بندہ انٹرفیئر کرتا ہے. تیسرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں, ہمیں الزام بعد میں دیں. بات ہوتی ہے رائٹس کی. جب ایک قوم کو یا ایک جو ہوتا ہے ٹیریٹری, اس کو جب رائٹس نہیں ملتے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے. اب جیسے کہ سوئی گیس کی بات کر لیں گے, وہ بلوچستان سے نکلی تھی, تو جب پنجاب اور باقی لاہور وغیرہ کو مل رہی تھی اس کے تقریباً 1-2 سال بعد, اور جب کہ بلوچستان کو ملی تھی کتنے سال کے بعد, تو جب ان کو بیسک رائٹس ہی نہیں ملیں گے تو انہوں نے کوئی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور ادر ایجنسیز جو فارن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ تو چاہتی یہی ہیں کہ ملک میں انتشار ہو. تو جب ہم خود ان کو ایک موقع دے رہے ہیں اپنے ملک میں انتشار پھیلانے کو, تو ظاہر سی بات ہے یہ سب باتیں تو ہوں گی. تو اس کا کنٹرول جو ہے آرمی کو اور پاکستان کی حکومت کو ہی لینا چاہیے اس کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوں. اس وقت کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کو بہت بڑا چیلنج ہے, اور کہیں نہ کہیں سیکیورٹی فیلئر بھی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے, اور ٹرین کی طرف جی بڑی گولیاں شولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں, اور یہ مدعا جو ہے انٹرنیشنل رخ ابھی ہم نے لاسٹ دنوں چیمپئن ٹرافی کروائی ہے, اور ایک رینکنگ بھی آئی ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے معاملے میں دنیا میں نمبر 2 پہ ہے. جی واقعی یہ افسوسناک واقعہ تو ہے. جب جیسے کہ 2000 سے 2010 کے دوران اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات وغیرہ سنتے تھے, مگر ایک اس جو باقی ایرا گزرا ہے اس میں کوئی مطلب اس طرح کا ہم نے واقعہ نہیں سنا کہ مطلب جہاں پہ خودکش حملے وغیرہ ہو رہے ہوں یا باقی کوئی اسٹرائکس وغیرہ ہو رہی ہوں. مگر یہ اب ایک اچانک سے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے پورے پاکستان کے لیے. مطلب یہ بلیک ڈے کی صورت میں منایا جانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ عوام کو. بلوچستان کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہے, بی ایل اے کا کیا مسئلہ ہے, مسنگ پرسنز کا کیا مسئلہ ہے, اور حکومت اس کو سیریسلی کیوں نہیں لیتی ہے کہ آج جو ہے بی ایل اے نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا کو اس وقت جو ہے انہوں نے سختے میں ڈال رکھا ہے. دیکھیں یہ ساری جو فیلئر ہے یہ حکومت کی اور جو عہدے دار ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. اگر لوگوں کو بیسک رائٹس وغیرہ ان کی تمام نیڈس کو پورا کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں واقع ہوں. تو جب اس طرح کے یہ 2 نمبر معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہی جا کے مطلب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں اس طرح کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے جو چیلنج اس کو مل رہا ہے وہ اس کو پورا کر کے لوگوں کو بازیاب کروا دے گی, یا پھر بی ایل اے جیسا کہہ رہا ہے کہ ہمارا پلڑا باری ہے؟ نہیں, اگر ایمانداری سے اور ایک سچے پاکستانی ہونے کی نسبت وہ اگر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ سب چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں, اور پاکستانی آرمی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ساری چیزیں کنٹرول کر سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹرین ہائی جیک ہوئی ہے, ہم یہاں کے جو پیسنجر ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو رہائی دلا دیں گے, بازیاب کرا دیں گے؟ امید تو یہی ہے, اگر گورنمنٹ اگر ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے تو امید تو یہی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کے مطالبے بڑے ہیں کہ ہمارے اوپر آپریشن جو آپ کر رہے ہو وہ بند کر دیا جائے. دیکھیں اگر وہ آپریشن واقعی کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بند کریں, اور جو لوگ ہیں وہاں کو وہ بے قصور ہے جو وہاں پہ موجود ہیں, ان کا کوئی غلطی نہیں ہے, تو وہ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے, کچھ نہ کچھ جو ان کے جائز معاملات ہیں ان کو ضرور. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. سر آپ بات کریں گے اس وقت بلوچستان سے جی بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آ رہا ہے. کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کو جی بی ایل اے کی جانب سے ہائی جیک کر لیا گیا, جس میں 100 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز بھی ہیں اور 700 کے قریب لگ بھگ معصوم لوگ پیسنجر بھی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی.
اور جنہوں نے بھی یہ اغوا کیا ہے ان کو ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو جلد از جلد پکڑا جائے تاکہ جو بھی پاکستانی جن کو انہوں نے اغوا کیا ہے ان کو جلد از جلد رہا کروایا جا سکے. کیا لگتا ہے کہ دونوں بی ایل اے کی بات کریں اور سیکیورٹی کو بہت بڑا جی چیلنج ہے, پاکستانی سیکیورٹی اداروں پہ بہت بڑا کوشچن مارک اس وقت جو ہے ریز ہو رہا ہے کہ 15 سے 16 کے قریب بی ایل اے والے اور یہاں پر ہماری جو ہے لاکھوں کی آرمی ہے اور یہ بی ایل اے کہتا ہے کہ میں اسٹرانگ پوزیشن پہ. ابھی 8 اسٹرائکس کا بھی آغاز ان کے اوپر پراپر پاکستان کی حکومت کی جانب سے کر دیا گیا. کیا مذاکرات ہو پائیں گے, کیا دونوں کے بیچ اب ڈائلاگ ہو پائے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ بی ایل اے کی ڈیمانڈ ہے ہمارے مسنگ پرسنز دیں اور یا پھر جو ہے ہمارے اوپر آپریشن بند کرے. کوئی ان کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ان کی ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ایسے تو نیگوشیشن نہیں ہو سکتی. کوئی تھرڈ پارٹی آئے, آپ کا تو ویسے ہی مکروہ چہرہ ہے, عوام آپ کو پسند نہیں کرتی, آپ کیا ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات وہ کرے گا جو بندہ کھڑا ہو, جو سچا ہو, جس کی کوئی بات کی ویلیو ہو, جس کو کوئی جانتا ہو. آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا, ٹھیک ہے؟ آپ ایک مرسنریز ہیں, پیسے لیتے ہیں لوگوں سے, اپنے بندوں کو اٹھاتے ہیں, جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو آپ باہر جا کے بیچتے ہیں. عافیہ صدیقوں کو آپ نے اغوا کر کے دیا, جتنا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اس کو آپ اغوا کر کے امریکہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں, کبھی کسی کے ہاتھوں بیچتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے جو چیف جو ہے جنرل صاحب ہیں سید عاصم منیر صاحب, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ جو کرنا ہے عوام نے کرنا ہے اور عوامی نمائندوں نے کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 500 کے قریب جو پیسنجر ہیں اور 140 کے قریب جو ہمارے جس میں ایف سی کے لوگ ہیں, آئی ایس آئی کے لوگ ہیں, آرمی کے لوگ ہیں, 140 یہ سیکیورٹی والے ہیں اور 500 کے قریب جو عوام ہے جو اس ٹرین میں سفر کر رہی تھی, سر اب ان کی زندگیوں کا بہت بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے. دیکھیں وہ تو بالکل بنا ہے نا, یہ بھی تو مانتے ہیں نا آرڈر, یہ بھی بندوں کو غائب کرتے ہیں. یہ کیوں بندے غائب کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں جو ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کو آرڈر نہیں دیا جاتا, آپ الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا کے آپ بندوں کو غائب کرتے رہے, تب نہیں آپ لوگوں کو یاد آیا. اب آپ خود ادھر بن گیا. ہم تو یہی دعا کریں گے کہ مالی جانی نقصان کوئی نہ ہو بندوں کا. 6 سے زیادہ جو ہے وہ تو مجھے پتا فورسز مارے گئے ہیں, ایف سی کے جوان مارے جا چکے تو ہیں, آرمی کے مارے اب تو ایسا ہوگا نا. دیکھیں اب ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہے کلنگز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ تو انہوں نے بولا نا کہ اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے تو یہ جتنے بھی ہیں جو 100-150 بندہ انہوں نے ہوسٹیج بنایا وہ تو ان کو ماریں گے. تو پھر اس کا تو مشکل ہی حل ہم نظر تو آتا ہے. اسرائیل اور فلسطین کی بات کر رہے تھے, وہ اسرائیل فلسطین تو ہمارا بلوچستان بن گیا. اسرائیل اور دیکھیں یہ خود بنایا گیا ہے. آپ 50 سال سے زیادہ ہو گیا آپ ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ آئی تھی اسلام آباد میں, ان کے اوپر سردیوں میں ٹھنڈا پانی پھینکا تھا, جتنی عورتیں آئی تھی لے کے مارچ آئی تھی, آپ لوگوں سے وہ مطالبہ کر رہی تھی. انہوں نے کون سا کوئی ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر پانی پھینکا, ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی. تو اور پھر وہ بول رہے ہیں کہ اب ہم کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہے کہ کوئی جدوجہد نہیں کریں گے. اب کانسٹیٹیوشن کو وہ بولتے ہیں, وہ خود نہیں مانتے. ہم کانسٹیٹیوشن کو اب کیوں مانیں؟ وہ بھی اپنے رائٹ پہ ہیں. بلوچستان تو اب یونائٹڈ نیشن میں جانے کی بات کر رہا ہے. تو جائے گا کیا ہوگا؟ اس کو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے, امریکہ کر لے گا, انڈیا کر لے گا. آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ ہوش کے ناخن لیں تھوڑے, جتنے جرنیل ہیں. مطلب ایگریشن سے بلوچستان قابو نہیں آ رہا. اتنے آپریشن ہم نے لانچ کر دی ہیں بی ایل اے کو لے کے, ٹی ٹی پی کو لے کے. اگریشن سے مجھے ہسٹری میں ایک چیز بتا دیں کہ اگریشن سے اس پہ کنٹرول کیا ہو. اگریشن سے کبھی کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوتی. ہمیشہ نیگوشیشنز کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جب بھی بندہ جنگ لڑتا ہے, جنگ لڑ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نیگوشیشن کے ساتھ سارا جو. آج اگر جب میں یہ نیوز پڑھ رہی تھی, سن رہی تھی, تو ہمارے پاکستان کے جو ہے بڑے بڑے لوگ بھارتی میڈیا پہ جا کے بول رہے ہیں, انڈیا ٹی وی پہ جا کے بول رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہو. بھارت کی انٹرفیئرنس جب تک بلوچستان میں رہے گی ہمارے ہاں حالات نارملائز نہیں ہو سکتے. بھارت اپنی حدود میں رہے, ہم اپنی حدود میں رہیں گے. آپ ایک طرف سے دنیا کو بولتے ہو ہم پیس پروموٹر ہیں, اور دوسری جانب آپ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہو. بھارت کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر کے معاملات اپنے گھر میں سورٹ آؤٹ کرو, آپ کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے, سارا مدعا انڈیا پہ ڈال دو. تو یہ بحث اس وقت انڈیا میڈیا پہ چل رہی ہے. جی دیکھیں وہ تو اب فائدہ اٹھائیں گے نا. آپ نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع کیوں دیا؟ آپ نے پہلے سے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیوں نہیں رکھا؟ اگر آپ پہلے سے اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھتے
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ BLA کو انڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے, اسرائیل بھی سپورٹ کرتا ہے, سارے جتنے ہمارے مخالف کنٹریز ہیں وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اس نہج پہ آئے کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی ڈیوٹیز بھی تو دیکھنی چاہیے نا. اس نہج پہ آئے کیوں ہیں؟ اس نہج پہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کو کبھی ان کے حقوق نہیں دیے. وہ ایک بندہ انجرڈ ہو جائے, ان کا بلوچستان میں اگر ایک بندہ انجرڈ ہو جائے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. وہ بلوچستان میں میڈیکل سہولتیں نہیں ہیں, میڈیکل بھی نہیں ہے, کالج بھی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, صاف پینے کا پانی نہیں ہے. بلوچستان کے بچے ادھر آگے پڑھتے ہیں. ان کو کیوں ادھر مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے اسٹڈی کے لیے؟ حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے. جی, اب جو ہے رقبے کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا پروونس ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا, لیکن جتنی ان کی آبادی ہے اس کے مطابق ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. مطلب آج کا میسج یہ ہے کہ بھئی ایگریشن سے نہیں, نیگوشیشن سے جی کام لیں, ورنہ جی حالات جو ہے اور بھی خراب. ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جو ہے کلنگز کے جو نمبر ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن تو کافی ٹائم سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی, لیکن یہ بجائے ختم ہونے کے آج BLA کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ٹرین کو ہائی جیک کر لیا, ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں, ہمارے ساتھ پنگا نہیں لینے کا. نہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. BLA جو ہے وہ کوئی چیز بھی نہیں ہے, بس وہ صرف 2-3 لوگ ہیں, بس انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے, باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا ان کے اوپر سخت رویہ اختیار کر لیا جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کر لیا جائے تو یہ BLA کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے, صرف یہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹرین کو کب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلیز کر دیا جائے گا؟ جو اب اس وقت جو ہے بندی بنائے گئے ہیں, جو سیکورٹی فورسز ہیں یا جو پبلک ہے, یہ جب آرمی جو ہے نا ان کے ساتھ بات کر لے گی یا مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ, یا پھر ان کے اوپر کوئی آپریشن کر کے ان کو جو ہے نا وہ چاروں طرف سے گھیر کے ان سے پھر زبردستی لیں گے. یہ 2 مسئلے ان کا. بلوچستان میں امن کیوں نہیں آ رہا, کیا وجہ لگ رہی ہے؟ پنجاب میں دیکھیں ہم اس وقت رات کا ٹائم ہے, کھڑے ہو کے فریلی بات کر رہے ہیں, لیکن جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو ہر بندہ ڈرتا گھبراتا ہوا نظر آتا ہے. نہیں, بلوچستان میں کوئی بھی نہیں گھبراتا, نہیں کوئی ڈرتا ہے. میں بھی بلوچستان کو اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں, ہر جگہ پہ پہاڑوں میں بھی جاتے ہیں. بس جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہی, جیسے کہ کوئی بندہ موت سے ڈرتا ہے تو وہ ہر بار مرتا ہے مرنے سے پہلے. تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے, موت اپنی جگہ پر ہے, موت حق کے ہر بندے کو آنی ہے, تو ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے, اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اور بلوچستان ماشاءاللہ بہت زیادہ پرامن ہے اور حالات بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اس کے. آج کچھ جگہ پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ بھئی رائٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. بلوچستان کی جو ہے اپنے رائٹس کے لیے بھی لے کے جو ہے ایک اسٹیٹ کے خلاف ایک لڑائی ہے, یہ کیا سین ہے؟ یہ رائٹس تو صرف یہ جو وہاں کے MPA اور MNA وہ ایک بہانہ بناتے ہیں, اپنے وہ بجٹ سارا ہضم کر لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں اور باہر ملکوں میں عائشہ کرتے, کہتے ہیں ہمیں پنجاب جو حق نہیں دے رہا, حالانکہ سب کو ایکول رائٹس ملتا ہے, سب کو ایکول بجٹ ملتا ہے. ان کے ساتھ صرف یہ ایک معاملہ ہے کہ وہاں پہ مردم شماری صحیح نہیں ہوتی ہے, لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ کم ان کو مثال گناتے ہیں کہ یعنی یہاں پہ آبادی کم ہے, حالانکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے پھر ان کا بجٹ کمی کرتے ہیں. ہاں جی, اس وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ بجٹ پھر کم آتا ہے, لیکن کم بھی آتا ہے, اتنا نہیں آتا کم, یعنی صحیح آتا ہے. لیکن وہاں کے MPA اور MNA وہ کھا لیتے ہیں, پھر بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم سے پنجاب لیتے ہیں, پھر یہ لوگوں کو جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کو بڑکاتے ہیں, پھر وہ لوگ جو ہے نا پنجاب کی طرف آتے ہیں. حالانکہ پرویز مشرف کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا, وہ تو پنجابی نہیں تھا, پھر یہ لوگ کیوں پنجابی کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ وہ تو پرویز مشرف تو پنجابی بھی نہیں تھا. تو پھر یہ ویسے بیچارے ان کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے, BLA والوں کے پاس بھی نالج کی کمی ہے, اور وہاں پہ جو بلوچ لوگ بلوچ لوگ ہیں ان کی بھی نالج کی کمی ہوتی ہے ان کے پاس. صحیح بات ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا پولیٹیشنز کا ہے کہ وہ بجٹ خود کھا جاتے ہیں, بلوچستان پہ لگاتے نہیں ہیں, پھر لوگوں کو لولی پاپ دیتے ہیں کہ پنجاب تمہارا حق کھاتا ہے, پھر وہ لوگ جو ہے ایگریسو اور ایکسٹریمسٹ سوچ کے ساتھ اور ریڈیکل ہو کے پنجاب کے لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایجوکیشن, پراپر ایجوکیشن اگر, لیکن وہاں پہ ایجوکیشن بھی تو نہیں ہے نا, مسئلہ یہ بھی تو ہے نا. ایجوکیشن تو ضروری ہے, لیکن بلوچستان میں بلوچ بچے یا لاہور میں آ کے پڑھ رہے ہیں. جی, ایجوکیشن تو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی یونیورسٹی بنائیں گے تو وہ لوگ اٹیک کریں گے, اور مقامی لوگ وہ کمیشن لیتے ہیں, وہاں پہ جو کوئی پاورفل بندے ہوتے ہیں وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر بندہ بنائے وہاں پہ نا تو اپنا ٹیکس لیتے ہیں, ایک تو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, وہ اپنا ٹیکس بھی اوپر سے لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایجوکیشن, وہ اصل میں لوگوں کو تعلیم اسی لیے نہیں دینا چاہتے تاکہ ان کی اجارہ گردی ہو یا ان کی جو بادشاہی ہے نا وہ ان کے اوپر مسلط رہے, اور ان کو جو ہے نا کوئی اپنے رائٹس کے لیے وہ بات نہ کر سکے. اور جن لوگوں کو کچھ پتا ہوتا ہے نالج کا, پھر وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہاں پر پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ باہر کے کنٹریز میں بھی چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو بلوچ اور پنجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلوچ کی انٹرنل پولیٹکس جو ہے اس کے کانسیکوینسز سامنے آ رہے ہیں. جی, ایک تو معدنیات کا بھی مسئلہ ہے, وہاں پہ جو منرلز ہیں نا, اور جو پاکستان کی آرمی ہے وہ وہاں پر امن بھی اسی لیے نہیں لانا چاہتے کیونکہ وہاں پر اگر امن آ گئے تو منرلز آئیں گے, اور اس سے پھر آرمی کا بھی تو انہوں نے بھی تو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے, ان کے بھی تو اپنے بجٹ رکھنا چاہیے.
अब अगर बलूचिस्तान में अमन आ गया और नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ अमन मायदा कर लिया, नवाज शरीफ तो मोदी का दोस्त है, और ये अगर दोस्त बन गए फिर आर्मी बेचारों को कौन बजट देगा, और बलूचिस्तान में भी अगर अमन आ आपने गए। कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है। दोस्त है वो तो सर, वैसे जब बाजवा को या किसी को एक्सटेंशन देनी होती है तब वहाँ पर हालात ख़राब कर लेते हैं, कहते हैं बस हालात ख़राब हो गया अब इनको एक्सटेंशन दे दे, ये न जंग मसलत हो जाए, इसलिए नई आर्मी चीफ का आना मुश्किल है। फिर जब वो बन जाते हैं फिर उसके बाद हालात सही हो जाते हैं। इंडिया में भी जो मोदी वो भी यही काम करता है, कश्मीर के हालात ख़राब कर लेते हैं, लोग उसको वोट देते हैं। यही मसला पाकिस्तान इंडिया में भी, ये दोनों आपस में मिले हुए आपस में दोस्त है, बस लोगों को जो है ना इन्होंने पागल बनाया हुआ है। ये सर यही मसला है। जी बिल्कुल, आज जो वाक़या हुआ था वो बहुत अफसोसनाक वाक़या था जो बलूचिस्तान में हुआ था। हुकूमत को भी उनकी ज़रूरत, उनकी जो मुतालिबात उनको मानना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत एक बैकवर्ड इलाके से, उनकी मतलब स्कूल ज़रूरत है, उनकी एजुकेशन ज़रूरत है, उनकी ठीक हेल्थ है, ज़रूरत स्कूल, है, एजुकेशन, उनको ठीक सबको है। पूरी करना है होना चाहिए। हाँ। जी जी तो ये आप कह रहे हैं डिमांड्स पूरी होनी जी, चाहिए। डिमांड बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। चलें, ओके, थैंक यू।